الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم اور محبت اور ادب کے حوالے سے عقائد کا بیان جاری تھا. اللہ عز و جل کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی علامت یہ ہے کہ شان اقدس میں یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو الفاظ استعمال کیے جائیں ادب میں ڈوبے ہوئے ہوں. کوئی ایسا لفظ جس میں کم تعظیمی کی بو ہو کبھی زبان پر نہ لائے. اگر حضور کو پکارے تو نام پاک کے ساتھ ندا نہ کرے کہ یہ جائز نہیں. کل یہ اس کا بتا دیا تھا آپ کو. بلکہ کیا کہے؟ یا نبی اللہ کہے, یا رسول اللہ کہے, یا حبیب اللہ کہے, یا رحمت للعالمین. جو بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا لقبات ہیں ان سے یاد کرے. نام لے کر سرکار کو پکارے نہیں, ندا نہ کرے. اگر مدینہ طیبہ کی حاضری نصیب ہو, زہے قسمت کے چل مدینہ کا سفر ہو, تو روضہ شریف کے سامنے 4 ہاتھ کے فاصلے سے 10 بستہ جیسے نماز میں کھڑا ہوتا ہے کھڑا ہو. جس طرح نماز میں ہاتھ باندھتے ہیں نا, اس طرح ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو. سر جھکائے ہوئے صلاۃ و سلام عرض کرے. بہت قریب نہ جائے, نہ ادھر ادھر دیکھے. اور خبردار آواز بھی بلند نہ کرنا کہ عمر بھر کا سارا کیا دھرا اکارت جائے, اکارت ضائع ہو جائے, برباد ہو جائے. اور محبت کی یہ نشانی بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال و احوال لوگوں سے دریافت کرے اور ان کی پیروی کرے. یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آنے کی دعوت ہے. اس وقت روئے زمین پر دعوت اسلامی وہ واحد ایک ایسی سنیوں کی ایک ایسی تنظیم ہے, تحریک ہے کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال اور آپ کی سنتوں کا پرچار کر رہی ہے. تو در پردہ گویا کہ صدر الشریعہ فرما رہے ہیں کہ دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہو جاؤ. تو اچھا, یہ جو پیچھے بیان کیا گیا کہ مدینہ طیبہ اس طرح حاضری ہو وغیرہ وغیرہ, تو اگر اس کا آپ تفصیلی بیان سننا چاہتے ہیں تو ابھی گزشتہ جمعرات مکتبۃ المدینہ نے ایک کیسٹ جاری کی ہے, اس کا نام ہے تصور مدینہ. آپ نے اجتماعات میں امیر سنت کے ساتھ جو دعا ہوتی ہے اس میں تصور مدینہ ہوتا ہے نا, دعا سے پہلے ذکر کے بعد. وہ تصور مدینہ آپ نے سنا ہوگا, وہ بھی اپنی جگہ پر منفرد ہوتا ہے. لیکن یہ جو تصور مدینہ کی کیسٹ آئی ہے نا, یہ اپنی مثال آپ ہے. اس کو سنیں انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا. بہت ہی بہترین انداز میں مکتبے نے اس کو شائع کیا ہے. پیچھے مطلب وہ بیک گراؤنڈ میں نعتیں بھی چل رہی ہیں اور زبردست کیسٹ ہے. یہ بہت ہی بہترین کیسٹ ہے. تو اس کو سنیں گے انشاءاللہ مدینے کی یاد تازہ ہو جائے گی. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کسی قول و فعل و عمل و حالت کو خواہ قول ہو خواہ فعل ہو خواہ کوئی عمل ہو یا کوئی حالت ہو, اس کو جو بنظر حقارت دیکھے گا کافر ہو جائے گا. حضور کی ادا رب کو پسند ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل اللہ کو محبوب ہے.
حتیٰ کہ قرآن پاک میں حضور کے انداز کا بھی بیان کیا گیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ خواہش تھی کہ ایک عرصے تک مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، قبلہ اول جس کو کہتے ہیں۔ خواہش یہ تھی کہ بجائے بیت المقدس کے خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا جائے۔ اس خواہش میں وحی الہی کے انتظار میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آسمان کی طرف چہرہ کرتے تھے کہ اب ہو سکتا ہے وحی آ جائے، یہ پیغام آ جائے، یہ حکم آ جائے۔ تو سر اقدس اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھتے تھے۔ اللہ نے محبوب کے اس انداز کو اتنا پسند فرمایا، قرآن پاک میں اس کا تذکرہ کرا، لوبا وجہک فی السماء، محبوب ہم کا بار بار آسمان کی طرف چہرہ اٹھانا دیکھ رہے ہیں۔ کیا انداز ہے! تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی عمل ہو، کوئی بھی فعل ہو، کوئی بھی حالت ہو، اس کو جو بنظر حقارت دیکھے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ جو حالت اللہ کو پسند ہے، جو عمل اللہ کو پسند ہے، جو قول اللہ کو پسند، جو فعل اللہ کو پسند، اس کو نظر حقارت سے دیکھنا گویا اللہ کی پسند کو جھٹلانا ہے، تو کافر ہی ہوگا اس آدمی۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ عز و جل کے نائب مطلق، نائب خلیفہ کو کہتے ہیں۔ تمام جہاں حضور کے تحت تصرف کر دیا گیا، جو چاہیں کریں، جسے چاہیں دے، جسے جو چاہے واپس لے۔ تمام جہاں میں ان کے حکم کا پھیرنے والا کوئی نہیں، تمام جہاں ان کا محکوم، ان کے زیر حکومت، اور وہ اپنے رب کے سوا کسی کے محکوم نہیں۔ حضور صرف رب کے محتاج ہیں، کسی اور کے محتاج نہیں۔ تمام آدمیوں کے مالک ہے، جو انہیں اپنا مالک نہ جانے حلاوت سنت سے محروم ہے۔ ایک صحابی اور ایک صحابیہ کے نکاح کے متعلق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلاں کا فلاں سے نکاح ہو جائے۔ تو کچھ کیلو قال کیا گیا اس معاملے میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت نازل فرما دی، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى امرا ان يكون لهم الخيرة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة، کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے میں کوئی حکم دے یہ کر لو، تو اب کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کی شان اب یہ نہیں کہ وہ اپنے معاملے کو اختیار کرے، اب اس کا کوئی اختیار نہیں، اب اس کا کوئی اختیار نہیں۔ اللہ کے رسول نے فرما دیا یہ کرنا ہے، بس کرنا پڑے گا، اب اس کا اپنا کوئی اختیار نہیں۔ سرکار نے فرما دیا تیرا نکاح یہاں ہونا ہے، اب وہ یہ کہے کہ نہیں میں فلاں جگہ نکاح کروں گا، اس کو اس بات کا اختیار نہیں۔ حالانکہ شریعت مطہرہ ہی کی جانب سے بالغ مرد اور عورت کو اس بات کا اختیار ہے کہ جہاں چاہے اپنا نکاح کرے۔ ماں باپ بھی اگر اس کو روکتا ہے تو ماں باپ کے رکے بغیر بھی اگر اس نے نکاح کر لیا اس کا نکاح ہو جائے گا، لیکن ماں باپ کی نافرمانی کا گناہ ہوگا۔ لیکن یہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اب یہ نکاح یہاں ہوگا، تو اب اس کو دوسری جگہ نکاح کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہر مسلمان کو اس بات کا اختیار ہے کہ بیک وقت 4 نکاح کر لے۔ 4 نکاح کا اختیار خود قرآن پاک سے ثابت ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم فرما دیا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں دوسرا نکاح نہیں کریں گے۔ تو جس کو جو چاہے عطا فرمائے، جس سے جو چاہے واپس لے لے۔ سارے جہاں میں ان کے حکم کا پھیرنے والا، ٹالنے والا کوئی نہیں۔ اس دن کسی نے کہا کہ میں 3 نمازیں پڑھا کروں گا، ٹھیک ہے آجا اسلام قبول کر لیں، اسلام قبول کرتا ہوں، نمازیں 3 پڑھا کروں گا، قبول فرما دیا اس کو، نمازیں 5 فرض ہیں۔ اس طرح اور بھی بہت سارے ایسے معاملات ہیں کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم
کی اس حکومت کی طرف ثابت دلالت کرتے ہیں اور اشارہ کرتے ہیں. بہت سارے ایسے واقعات ہیں. حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مرد کو سونا پہننا حرام ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان کے ہاتھ میں کیسر و کسریٰ کے کنگن دیکھ رہا ہوں. تو جب کیسر و کسریٰ فتح ہوا تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ہاتھ میں کنگن پہنا ہے کہ سرکار کا فرمان پورا ہو. حالانکہ سونا پہننا مرد کو حرام. ایک آدمی کی گواہی نہیں قابل قبول ہوتے جب تک دو آدمی گواہی نہ دے. ایک صحابی سے فرمایا کہ ان کی گواہی دو کے قائم مقام. تو ایک مرتبہ ایسا ہی ہو گیا تھا کہ قرآن پاک کی آیتیں جمع کی جا رہی تھی، جمع ہو رہی تھی، تو ایک صحابی ایک آیت لے کر آئے تو ہر ایک سے گواہ طلب کیے جاتے تھے. تو ان کے پاس تو کوئی گواہ تھا نہیں، خود ہی گواہ تھے. تو آپ گواہی دیں پھر اس کو قرآن پاک کی آیت میں شمار کیا جائے گا. میرے پاس تو کوئی گواہ نہیں ہے، تو کوئی گواہ نہیں تو اب اس کو کیسے رکھا جائے؟ تو کھڑا کہ جی آپ کھڑے ہو جائیے، جی آپ کھڑے، جی آپ کھڑے ہو جائیے. اب کیا آپ اس بات کی گواہی دیتے کہ سرکار نے فرمایا تھا کہ یہ اگر کسی معاملے میں گواہی دے تو ان کی گواہی دو کا قائم مقام ہے؟ جی ہاں ہم نے سنا تھا. تو ٹھیک ہے پھر میری گواہی دو کا قائم مقام ہے، اس کو قرآن پاک کی آیت میں شامل کر لیجیے. تو اس طرح کے معاملات ہوئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو جو چاہا عطا فرما دیا، جس سے جو چاہا واپس لے لیا. تمام زمین ان کی ملک ہے، تمام جنت ان کی جاگیر ہے. ملکوت السماوات والارض، زمین و آسمان کی بادشاہ، زمین و آسمان کا ملک حضور کے زیر فرمان. جنت و نار کی کنجیاں دست اقدس میں دے دی گئیں. رزق و خیر اور ہر قسم کی عطائیں حضور ہی کے دربار سے تقسیم ہوتی ہیں. رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رزق اس کا کھلاتے یہ ہے. دنیا اور آخرت حضور کی عطا کا ایک حصہ ہے، ایک حصہ. احکام تشریع حضور کے قبضے میں کر دیے گئے، جس پر جو چاہے حرام فرما دے اور جس کے لیے جو چاہے حلال کر دیں. اس کی مثالیں ابھی گزر چکی. اور جو فرض چاہے معاف فرما دے. سب مثالیں گزر چکی ہیں. سب سے پہلے مرتبہ نبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا. روز میثاق تمام انبیاء سے حضور پر ایمان لانے اور حضور کی نصرت کرنے کا عہد لیا گیا. یہ قرآن پاک کی آیت کی طرف اشارہ ہے. تیسرے پارے کے آخری رکوع کی ابتدائی آیت ہے. اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ارواح میں، یعنی ابھی انبیاء کرام کو دنیا میں نہیں بھیجا تھا، سارے انبیاء کی روحوں کو جمع کیا اور ان سے عہد لیا. اس عہد کو کہنے میثاق کہتے ہیں. تو وہ عہد کیا لیا تھا اس کا یہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ سارے انبیاء کو جمع کر کے حضور پر ایمان لانے اور حضور کی نصرت کرنے کا عہد لیا گیا. ان کو یہ کہا گیا کہ حضور پر ایمان لائیں اور حضور کی مدد کریں. اور اسی شرط پر، ایمان لانے اور مدد کرنے کی شرط پر، یہ منصب اعظم یعنی نبوت کا منصب ان انبیاء کرام کو عطا کیا گیا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نبی الانبیاء ہیں، انبیاء کے بھی نبی. اور تمام انبیاء کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی. سب نے اپنے عہد کریم میں حضور کی نیابت میں کام کیا، یعنی سب نے اپنے اپنے دور میں کس کی نیابت یعنی کس کے خلیفہ ہونے کی حیثیت سے کام کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہونے کی حیثیت سے کام کیا. اللہ عز و جل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ذات کا مظہر بنایا اور حضور کے نور سے تمام عالم کو منور فرمایا. سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا کیا، پھر اس نور کے صدقے میں ساری کائنات کو منور فرما دیا. تو بئی معنی، اس معنی پر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر جگہ تشریف فرما، یعنی حضور کا نور ساری کائنات میں جلوہ گر ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نور اور اپنے نورانیت اور روحانیت کے اعتبار سے ساری کائنات کے ذرے ذرے میں حاضر و ناظر ہیں. کالشمس فی وسط السماء ونورها یغشی البلاد مشارقا و مغاربا. مثال دے رہے ہیں جیسے کہ سورج آسمانوں کے
بیچوں بیچ ہے گویا کہ، ٹھیک ہے، سورج کتنا ہے؟ ایک ہی ہے، لیکن اس کا نور سارے عالم، ساری دنیا کے شہروں کو، خواہ مشرق ہو خواہ مغرب ہو، سارے عالم کو وہ روشنی فراہم کر رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایک ہی ہے، مدینہ منورہ میں آرام فرما رہے ہیں، لیکن آپ کا نور سارے عالم میں اپنی روشنی پہنچا رہا ہے۔ یہ صرف مثال دینے کے لیے سمجھایا، ورنہ سورج کو بھی روشنی سرکاری کے صدقے میں مل رہی ہے، مگر کورے باطن کا کیا علاج؟ جس کا باطن ہی اندھا ہو اس کا تو کوئی علاج نہیں ہو سکتا۔ گر نہ بینت بروز شپر چشم، چشمہ آفتاب راچے گنا۔ کوئی اگر دن کی روشنی میں بھی آفتاب کا انکار کر دے تو وہ انکار کرنے والا کون ہوگا؟ اندھا ہی کہیں گے نا اس کو، بھی تو اندھا ہے، جس کو نظر ہی نہیں آ رہا۔ ہم انکھیارے میں نظر آ رہا ہے کہ سورج روشنی ادھر ہے، تو اندھا ہے، تجھے پتہ ہی نہیں چل رہا کہ سورج روشنی ادھر ہے، تو انکار ہی کرے گا۔ تو ایسے جو حضور کی روحانیت اور نورانیت کا انکار کرے وہ بھی دل کا اندھا ہے۔ تو یہ اندھا اس اندھے سے زیادہ احمق کہلائے گا۔ مسئلہ ضروریہ، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے جو لغزشیں واقع ہوئیں یہ پیچھے تفصیل بیان ہو چکی، یعنی عصمت انبیاء کا جب تذکرہ ہوا تھا، انبیاء کرام معصوم گناہ ان سے نہیں ہوتے، تو اس وقت یہ تفصیل ہو چکی تھی۔ یہ آخر میں بطور تنبیہ مزید اس کی طرف رہنمائی کی جا رہی ہے۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے جو لغزشیں واقع ہوئیں ان کا ذکر تلاوت قرآن و روایت حدیث کے سوا حرام 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 اور سخت حرام ہے۔ اوروں کو ان سرکاروں میں لب کشائی کی کیا مجال؟ مولا عز و جل ان کا مالک ہے، جس محل پر جس جگہ چاہے جس طرح چاہے تعبیر فرمائے، وہ اس کے پیارے بندے اپنے رب کے لیے جس قدر چاہے تعبیر فرمائے، دوسرا ان کلمات کو سند نہیں بنا سکتا۔ اس کو اس مثال سے سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ گھر میں میاں بیوی کا جھگڑا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، تو شوہر نے غصے میں آ کر بیوی کو دو چار سنا دی، بے وقوف، نالائق، خوب سنا دیا۔ وہ بھی پیچھے نہیں ہٹی، اس نے بھی کہہ دیا تو بڑا سیاڑا ہے، تو بھی بے وقوف ہے، تو بھی نالائق ہے، اس نے بھی کہہ دیا۔ اب یہ ساری گفتگو، سارا لڑائی جھگڑا جو تھا وہ ان کا بیٹا بھی سن رہا تھا، ٹھیک ہے نا۔ اور بیٹے نے کیا کیا، ایک بڑے اجتماع میں یا بڑی محفل میں دو چار لوگ جمع تھے خاندان کے، اس نے کہا اپنے ابو کو پکارتے ہوئے، اے نالائق ادھر آ، یا اپنی ماں کو پکار رہے، نالائق ادھر آ۔ تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے اس کو؟ بے ادبی کہیں گے نا۔ تو وہ بیٹا کہے گا، ارے یار آپ کمال کے آدمی یار، بے ادبی کہتے ہو اس کو؟ میرا ابا، میں نے خود سنا ہے اپنی ماں کو نالائق کہتا ہو، تو میں نے کہتا تو کیا ہو گیا؟ میرا ابا نے کہا تھا تو میرا ابا کہتا تو صحیح کہتا ہوگا۔ تو میں نے ابا کو نالائق کہتا تو میں نے کون سا مطلب جرم کر دیا؟ مجھے تو میری ماں نے خود کہا تھا ایک دن، میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے۔ تو یہی کہا جائے گا وہ کہتے تو وہ ان کا معاملہ ہے، تجھے کہنے کی جرت کس نے دی ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے انبیاء کے لیے جو الفاظ استعمال کرے وہ مالک ہے، وہ مالک علی الاطلاق ہے، جو چاہے جس طرح چاہے تعبیر فرمائے، اس کو کسی نے نہیں روکا، وہ کوئی اس کو روک بھی نہیں سکتا، فعال لما یرید، جو چاہے کرے۔ اسی طرح انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے لیے عاجزی اور انکساری کے الفاظ استعمال کیے، رب کی بارگاہ میں جو عاجزی اور انکساری کی، تو وہ ان کا انداز ہے، ان کا معاملہ ہے۔ دوسرے اس سے سند یعنی دلیل نہیں بنا سکتے، جس طرح وہ آپ کو بتایا، مثال دی۔ تو دوسرا یہ کہ اللہ نے فرمایا ہے انبیاء کرام کے لیے، تو میں بھی اگر کہوں تو کیا حرج ہے؟ تو اس کو کہیں گے تجھے اتنا بڑا حرج ہے کہ تو سخت حرام فعل کا مرتکب ہو جائے گا۔ تو کوئی دوسرا اس کو سند نہیں بنا سکتا ہے کہ محبوب اور محب کا معاملہ ہے، محبوب جس طرح چاہے عاجزی کرے،
محب جس طرح چاہے ان کو الفاظ سے پکارے، یہ ان کا معاملہ ہے، ہمیں سند نہیں بنانی اس سے، ہمیں یہی حکم دیا گیا کہ ہم عاجزی اور انکساری کریں اور ادب والے الفاظ استعمال کریں. ٹھیک ہے. دوسرا، ان کلمات کو سند دلیل نہیں بنا سکتا، اور خود ان کا اطلاق کرے گا، سند بنا لیتی ہے، اللہ نے فرمایا تو میں بھی کرتا ہوں، تو اس کو کیا کرے گا وہ؟ تو وہ مردود بارگاہ ہو جائے گا. پھر ان کے یہ افعال جن کو ذلت اور لغزش سے تعبیر کیا جاتا ہے، ذلت اور لغزش کے معنی ہے خطا. ٹھیک ہے. ان کے جو افعال انبیاء کرام کے جن کو ذلت یا لغزش سے تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی خطا جس کو کہا جاتا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے؟ ہزارہا حکم و مصالح، یعنی ہزارہا حکمتیں اور مصلحتیں پوشیدہ ہوتی ہیں. تو یہ ہزارہ مصالح پر مبنی ہزارہ فوائد و برکات پر مثمر پھل دیتی ہے. یہ اب ایک مثال سے آپ سمجھا رہے ہیں. دیکھیں، ایک لغزش انبیاء جو آدم علیہ السلام سے ہوئی، ایک خطا ہوئی، تو اس کو دیکھیے کیا اس کی برکتیں ظاہر ہوئی. اگر وہ نہ ہوتی تو آدم علیہ السلام جنت سے نیچے تشریف نہ لاتے، زمین پر تشریف نہ لاتے. یہ نہ آتے تو پھر دنیا بھی آباد نہ ہوتی، یہ نہ آتے تو کتابیں بھی نہ اترتی، نہ رسول آتے، نہ جہاد ہوتے. تو یہ لاکھوں کروڑوں مصوبات ثواب کے کام کے دروازے بند رہتے. ان سب کا فتح باب، ان سب ثوابوں کے کھلنے کا سبب کیا بنا؟ خطائے آدم علیہ السلام کا یہ نتیجہ مبارک ثمرہ ہے. بالجملہ انبیاء علیہ السلام کی لغزش من و تو کس شمار میں؟ ہمارا آپ کا کس شمار میں ہے؟ ان کی لغزشیں کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ صدیقی حسنات سے افضل الاعلی ہے. جو صدیقین کا مرتبہ ہوتا ہے نا، ان کی نیکیوں سے بھی انبیاء کرام کی لغزشیں افضل اور اعلیٰ ہے. خطا اجتہادی کا اس کو نام دیا گیا. کیا نام دیا گیا؟ خطا اجتہادی. اسی کو یہ کہتے ہیں حسنات الابرار سیئات المقربین. صدیقین کے حسنات سے افضل اور اعلیٰ ہے. اس کو یوں سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وضو میں نیت کرنا کیا ہے بھائی؟ سنت ہے. وضو میں نیت کرنا کیا ہے؟ سنت ہے. اور امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وضو میں نیت کرنا فرض ہے. وضو میں نیت کرنا کیا ہے؟ فرض ہے. اب امام شافعی کا مقلد وضو میں اگر نیت نہیں کرتا تو اس کا وضو ہوگا؟ نہیں ہوگا. وضو نہیں ہوگا تو اس کی نماز بھی نہیں ہوگی. جبکہ امام اعظم ابو حنیفہ کا مقلد وضو میں نیت نہیں کرتا تو اس کا وضو ہو جائے گا؟ ہو جائے گا. اس کی نماز بھی ہو جائے گی؟ ہو جائے گی. لیکن دیکھیں دونوں میں کتنا فرق ہے. ایک کے مسئلک کو لیا جائے، ایک کی بات کو لیا جائے تو اس کا وضو ہی نہیں ہوتا، اور ایک کے مسئلک کو لیا تو وضو ہو جاتا ہے. اب دونوں میں سے ایک ہی بات صحیح ہوگی نا. ایسا تو نہیں ہوگا کہ دونوں بیک وقت صحیح ہوں. تو اب صحیح کون؟ اب امام اعظم کی طرف چلتے تو ان کے دلائل بھی ہے کہ یہ دلیل، یہ دلیل، یہ دلیل، یہ دلیل، یہ دلیل. امام شافعی کی طرف جاتے تو ان کے بھی دلائل ہیں، ان کے بھی دلائل کم نہیں ہیں. یہ دلیل، یہ دلیل، یہ دلیل. اب دونوں کے پاس دلائل ہے. دونوں حدیثیں بیان کرتے ہیں، قرآن پاک کی آیتیں بیان کرتے ہیں، صحابہ کرام کے واقعات بیان کرتے ہیں. سب کے پاس دلائل ہیں. تو ضرور ان میں سے ایک درست راہ کی طرف ہے، بالکل صحیح بات کہہ رہا ہے، اور ایک سے خطا واقع ہو رہی ہے. ایک سے کیا واقع ہو رہی ہے؟ خطا واقع ہو رہی ہے. تو اس خطا کو کہتے ہیں خطا اجتہادی. کیا کہتے ہیں؟ یعنی انہوں نے حدیثوں میں غور کیا، تفکر کیا، صحابہ کرام کے معاملات کو دیکھا، قرآن و حدیث پر ان کی گہری نظر ہے، پھر اس سے جو مسئلہ انہوں نے نکالا اس میں ان سے خطا ہوئی. کسی بھی ایک سے کیا ہوئی ہے؟ خطا ہوئی ہے. لیکن چونکہ انہوں نے غور و فکر کر کے قرآن و حدیث پر گہری نظر رکھتے ہوئے ایسا کام کیا ہے تو اس خطا اجتہادی پر بھی ان کو ثواب ملتا ہے. تو اس لیے امام شافعی بھی گناہ گار نہیں ہے، نہ ان کا مقلد گناہ گار ہے. امام اعظم بھی گناہ گار نہیں ہے، ان کا مقلد بھی گناہ گار نہیں ہے. تو جب ایک
عام انبیاء کرام کے مقابلے میں ایک عام شخص کہ جس کو اللہ نے ایسا مرتبہ عطا کیا کہ اس کو امام اعظم بنایا، کسی کو امام شافعی بنایا، ان کے مقلد دنیا میں پھیل گئے، ان سے جب خطا اجتہادی ہو تو ان کو بھی ثواب ملتا ہے، تو انبیاء کرام کا معاملہ تو بہت ہی عرفہ والا ہے، تو ان سے خطا اجتہادی ہو تو ان کو ثواب کیوں نہ ملے؟ تو یہ خطا اجتہادی کہلاتی ہے۔ کیا کہلاتی ہے؟ خطا اجتہادی۔ اتنا صحابہ کرام کے درمیان جو بھی معاملات ہوئے، ابھی آگے آ رہا ہے، یعنی کہ آپس میں جو بھی رنجشیں وغیرہ ہوئی ہے، یہ سب کی سب کس بات پر مبنی ہے؟ خطا اجتہادی پر مبنی ہے۔ تو جس نے درست راہ اختیار کی، بالکل ٹھیک راہ پر پہنچا، اس کو تو ثواب ہے ہی ہے، جو خطا اجتہادی کر بیٹھے ان کو بھی ثواب ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ان کا تذکرہ صرف اور صرف قرآن و حدیث کی حد تک ہے، عام اجتماعات میں اور بیانوں میں اس کا تذکرہ کرنا یہ حرام حرام حرام، سخت حرام ہے۔ لوگوں کو فتنوں میں مبتلا کرنا ہے گویا کہ لوگ پھر انبیاء کرام کے بارے میں نہ جانے کیا کیا عقیدہ رکھنے لگیں گے۔ تو اس لیے عافیت اسی میں ہے کہ انبیاء کرام کی شان اور عظمت کے گن گائے جائیں، القابات اچھے بیان کیے جائیں، اور وہ واقعات اور وہ روایتیں بیان کی جائیں کہ جس میں ان کی شان اور عظمت کا زیادہ ظہور ہے۔ ایسے واقعات نہ بیان کریں جس میں ان کی خطاؤں کا تذکرہ موجود ہے۔ صلو علی الحبیب۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی، ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ انشاءاللہ۔ بیان تیار کرنے میں یہ ہے کہ جو عبارت کتاب میں لکھی ہوئی ہے اس عبارت کی نقل کرے یا اس میں عقل کو دخل دے، اپنی جانب سے معنی یہ نکالے یا اپنی جانب سے جملے کو خوبصورت زوردار بنانے کے لیے اس کے اندر اضافہ کرے، جس طرح بھی اسلامی بھائی نے بتایا، اس طرح وہ بیان مطلب کیا معیار، کیا ڈائری دیکھ کر بیان کرنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، رہنمائی فرمائیے۔ اچھا، آپ یہ بتائیے کہ خوبصورت جملے اور اچھے الفاظ کو جمع کرنے کی مطلب جستجو میں اپنے اپنے الفاظ لکھ لیتے ہیں۔ آپ یہ بتائیے کہ اس وقت کس کی تحریر ایسی ہے کہ جس میں خوبصورت الفاظ ہوتے ہیں؟ کس کی تحریر ہے؟ جب آپ خود اقرار فرما ہی رہے کہ امیر سنت کی تحریر میں خوبصورت الفاظ ہوتے ہیں، ادب کا ذوق ہوتا ہے، باقی ادبی انداز میں ایک تحریر ہوتی ہے، تو اس تحریری کو اپنا دیا جائے۔ امیر سنت کے رسالے کم و بیش بیانات کے اور دیگر رسالے ملا کر تقریباً کچھ 60 یا 70 کی تعداد ہے، اور مکتبے سے آپ لیں۔ اس طرح فیضان سنت، فیضان رمضان اور یہ پیٹ کا قفل مدینہ، یہ 3 کتابیں مزید۔ آپ انہی کتابوں کو بیان کا معیار بنا لیں۔ آپ کو خوب خدا کا بیان کرنا ہے، امیر سنت کے فیضان سنت سے 2-4 واقعات کی فوٹو کاپی، وہ من و عن الفاظ وہی کہ وہی آپ یا تو لکھ لیں یا اس کی فوٹو کاپی کروا لیں۔ پیٹ کے قفل مدینہ سے 2-4 حکایتیں لے لیں۔ اس طرح دیگر بیانات کے رسالے یا دیگر رسالے، فیضان رمضان سے کچھ حکایت کے رسالے لے لیں، اور وہاں سے من و عن نقل کر کے آپ کا پورا بیان خوف خدا کا تیار۔ ہر عنوان پر فیضان سنت، پیٹ کا قفل مدینہ، امیر سنت کے رسائل، آپ کو بیان بآسانی، توکل کا بیان، نفس کا بیان، خوف خدا کا بیان، عشق مصطفیٰ کا بیان، صحابہ کرام کی قربانیوں کا بیان، یہ پیٹ کے قفل مدینہ میں سب ہے، سب بیان۔ آپ پھر اس دن میں جو حکایت آپ کو پتہ چلتی جاتی ہے کہ امیر سنت نے فلاں بیان میں بھی کہی تھی، تو کیسٹیں بھی لے لیں، کیسٹ میں جو امیر سنت فرماتے جاتے ہیں وہ اتارتے چلے جائیں، اپنی طرف سے ایک لفظ بھی اس میں داخل نہ کریں، جبھی ہماری کامیابی ہے، جبھی ہماری عافیت ہے، ورنہ تو پھسل جانے کا خطرہ ہے۔ مدینہ عموماً یہ مقرر جب انبیاء کرام کے واقعات بیان کرتے ہیں تو ان کا اس طرح ہوتا ہے کہ موسیٰ نے فرمایا، عیسیٰ نے کہا، تو اس طرح صیغہ سمجھ کرنا کیسا؟ ادب اس میں ایک ہے، اچھے اچھے القاب بھی ساتھ میں لگاتا جائے۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یا حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ القاب بھی ادب کے دائرے میں بیان کریں۔ مدینہ انفرادی کوشش کرنے میں اسلامی بھائی جاتا ہے، ان کے والد صاحب سے بات کرتا ہے، تو والد صاحب یہ کہہ دیتے ہیں کہ مثال دے کر سمجھاتے ہیں کہ میرا یہ بچہ رائق پر نہیں آ سکتا، یوں نہیں آ سکتا، کہ ایسے ہی اس کے کہنے میں وہ حضرت نوح علیہ السلام کی مثال دے کے سمجھا رہے تھے کہ بھائی جس طریقے سے اس طریقے سے انفرادی کوشش کس طریقے سے کرنی چاہیے۔ مدنی کا اپنا کورس کر لیں،
قافلہ مجلس آپ کو قبول فرما لے گی. ابھی ہاتھوں آپ. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ہر جگہ تشریف فرما ہوتے ہیں. حضور اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے. اس کی مثال دی نا سورج کی، کہ سورج ایک ہی ہے اور اس کا نور ساری کائنات کو منور کر رہا ہے. ایک مثال ہے سمجھانے کے لیے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ تشریف فرمائے مدینہ منورہ میں، اور آپ کا نور ساری کائنات میں جلوہ گر ہے. جہاں چاہتے ہیں اللہ کی اجازت سے چلے بھی جاتے ہیں. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی کی ذات کا مظہر ہونا، اس کو ذرا حضور اس طرح سمجھائیں کہ آسانی سے سمجھ میں آ جائے. مظہر ذات الہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف صفات ہیں. مثلا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدرت کو دیکھیں آپ. کیا شان قدرت ہے آپ، جن کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام. تو جب اللہ کی ایک مخلوق جس کو اللہ نے اپنا محبوب بنایا اس کی قدرت کا یہ عالم ہے تو خود خالق کی قدرت کتنی ہوگی. ٹھیک ہے. اس طرح حضور کی ہر صفت کو دیکھتے چلے جائیں. علم غیب کو دیکھ لیجئے، آپ کی حلم و بردباری کو دیکھ لیجئے، آپ کے مہربانی کو دیکھ لیجئے، آپ کے رحمت للعالمین ہونے کو دیکھ لیجئے. جو بھی صفات ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو، جب مخلوق میں سے وہ شخص، وہ ہستی جس کو اللہ نے اپنا محبوب بنایا اس کا یہ مقام اور مرتبہ ہے تو خود خالق کی شان کیا ہوگی. تو مظہر اس معنی پر ہے. اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ فرمایا کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا. اس طرح کا مفہوم بیان کیا علماء نے. نائب مطلق کی وضاحت یہ آگے جو مثالیں دی گئی اسی کی وضاحت کے سلسلے میں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ عز و جل کے خلیفہ اعظم ہے. ہر نبی اللہ کا خلیفہ ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہے؟ خلیفہ اعظم ہے. تو اللہ عز و جل کی جانب سے ان کو اختیارات دیے گئے. جو کام اصل ذات کرتی ہے، اللہ عز و جل کی ذات کے جو کام ہے، اللہ تعالیٰ تصرف فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ دیتا ہے، عطا فرماتا ہے، لے لیتا ہے، واپس لے لیتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اختیارات اپنے انبیاء کرام کو بھی عطا فرمائے. تو اسی کی وضاحت گزری کہ جس سے جو چاہیں لے لیں، جس کو جو چاہیں عطا فرما دے، جس کے لیے جو چاہیں معاف فرما دے، جو چاہیں جس پر چاہے فرض فرما دے. یہ مفہوم ہے نائب مطلق کا. مطلق ہے، کسی قید کے بغیر ہے، کوئی قید نہیں ہے. ہمارا مدینہ مقصد کیا ہے پیارے اسلام بھائیو؟ انشاءاللہ